طالبان رجیم دہشت گردوں کی پشت پناہی بند کرے، افغانستان سے در اندازی مکمل بند ہونی چاہیے، دہشت گردی کی روک تھام کے بغیر دو ہمسایوں کے تعلقات میں بہتری کی گنجائش نہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں ثالث ہمارے مفادات کی مکمل دیکھ بھال کریں گے، پاکستان میں امن کی ضمانت کابل کو دینا ہوگی۔ وزیر اطلاعات طاہر نے کہا امید ہے اب دہشت گردی کی کارروائیاں نہیں ہوں گی، اب سارا بوجھ افغان طالبان رجیم پر ہے، اگلے اجلاس تک صورتحال کی نگرانی ہوگی، اس دوران دہشت گردوں کی کوئی کارروائی ہوئی تو افغان طالبان رجیم کو جواب دینا ہوگا۔ وزیر مملکت برائے امور داخلہ طلال چودھری نے کہا پاکستان کی اصولی موقف کی جیت ہوئی ہے، امید ہے چیزیں مثبت طریقے سے آگے بڑھیں گی۔ پاکستان اور افغان طالبان جنگ بندی جاری رکھنے پر متفق، استنبول مذاکرات کا اعلامیہ جاری، ترکی اور قطر کی ثالثی میں پاکستان اور افغان طالبان وفد کے مذاکرات۔ ترک وزارت خارجہ کے اعلامیے کے مطابق مذاکرات میں فریقین نے جنگ بندی کے تسلسل پر اتفاق کیا، امن کے قیام کے لیے مانیٹرنگ اور تصدیقی نظام قائم کرنے پر اتفاق، معاہدے کی خلاف ورزی کرنے والے فریق پر پینلٹی عائد ہوگی۔ ترکی اور قطر نے دونوں ممالک کی فعال شمولیت کو سراہا، ترکی اور قطر کا پائیدار امن و استحکام کے لیے تعاون جاری رکھنے کا عزم۔ جنگ بندی نفاذ سے متعلق مزید امور 6 نومبر کو استنبول میں اعلیٰ سطح اجلاس میں طے ہوں گے۔ Pakistan will respond resolutely if provocations continue in the future. Pakistan would continue to remain engaged in the mediation process and hope for a positive outcome for the 6th November talks. مستقبل میں کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ پاکستان افغانستان سے کسی قسم کی کشیدگی نہیں چاہتا۔ پاکستان نے مثبت اور تعمیری انداز میں مذاکرات میں شرکت کی۔ ترجمان دفتر خارجہ کی بریفنگ میں کہا پاکستان ہمیشہ خطے میں امن کا خواہاں رہا ہے، ہر حال میں علاقائی خود مختاری کا دفاع کرے گا۔ امن کی خاطر پاکستان کا بڑا اقدام، افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات۔ استنبول میں پاکستان اور افغان طالبان کے وفود کے درمیان 6 روز تک انتہائی اہم مذاکرات ہوئے جو کئی موقعوں پر تعطل کا شکار ہوئے۔ گزشتہ روز تک بات چیت کسی حتمی نتیجے تک نہ پہنچ سکی۔ پاکستانی وفد نے واپسی کی تیاری کر لی، لیکن ترکی اور قطر کی درخواست اور افغان طالبان وفد کی طرف سے پہنچائے گئے التماس کے بعد پاکستان نے ایک بار پھر امن کو ایک موقع دینے کا فیصلہ کیا، مذاکراتی عمل جاری رکھنے پر رضامندی ظاہر کی۔ پاکستانی وفد نے جس استقامت، بصیرت اور منطقی بنیادوں پر اپنے مطالبات پیش کیے وہ پیشہ ورانہ کمال کی ایک اعلیٰ مثال تھی۔ آخر کار عوام کے مفاد کی جیت ہوئی اور افغان وقت ایک عبوری مفاہمت پر آمادہ ہونے پر مجبور ہو گیا۔ پاکستان نے دہشت گردی اور فتنہ خوارج کے خلاف مؤثر اقدامات کیے ہیں، پاک فوج دفاع وطن کے لیے پرعزم ہے، کسی بھی بیرونی جارحیت کا جواب سخت اور شدید ہوگا۔ ٹی جی آئی ایس پی آر کے ابٹ آباد میں مختلف جامعات کے اساتذہ اور طلبہ سے نشست کے دوران گفتگو، لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے پاک افغان کشیدگی، ملکی سیکیورٹی صورتحال، مارکہ حق سمیت اہم موضوعات پر گفتگو کی۔ اساتذہ اور طلبہ نے شہداء اور غازیوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ اساتذہ نے کہا ہمارے بچوں کے ذہنوں کو گمراہ کرنے کے لیے دشمن عناصر کی سرگرمیاں بڑھ گئی ہیں، ضروری ہے ہم اپنے بچوں کو درست اور مصدقہ معلومات فراہم کریں۔ فخر ہے ہم اس ملک کے شہری ہیں جہاں افواج پاکستان جیسے ادارے نوجوانوں کو حوصلہ اور رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ مقامی حکومتوں کے تحفظ کے لیے آئین میں ترمیم کر کے نیا باب شامل کیا جائے، مقررہ وقت پر انتخابات کرانا لازمی قرار دیا جائے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کہتے ہیں آرٹیکل 140 کہتا ہے صوبائی حکومتیں مقامی حکومتیں قائم کریں گی، مقامی حکومتوں کے معاملے پر سب کو کھل کر بات کرنی چاہیے۔ پنجاب اسمبلی آئین تبدیل نہیں کر سکتی، یہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے۔ مقامی حکومتوں کے لیے اگر 27ویں ترمیم کرنی پڑتی ہے تو فوراً کریں۔ پنجاب حکومت نے بلدیاتی انتخابات کے لیے 4 ہفتوں کا وقت ناکافی قرار دیا۔ چیف الیکشن کمشنر کہتے ہیں پنجاب حکومت بلدیاتی الیکشن کی ذمہ داری پوری کرے،
पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन के इजलास का एलामिया जारी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने इलेक्शन कमीशन को बताया, हुकूमत बल्दियाती इलेक्शन के लिए मुखलिस है। रूल्स का मुसव्वदा 15 नवंबर तक इलेक्शन कमीशन को भेज दिया जाएगा। डिमार्केशन और दीगर दर्जा बंदी की नोटिफिकेशन 22 दिसंबर, जबकि काउंसिल्स की तादाद के नोटिफिकेशंस 31 दिसंबर तक दे दिए जाएंगे। मुसद्दका नक्शाजात 10 जनवरी 2026 तक फराहम कर दिए जाएंगे। मकामी हुकूमतों के इस्तेहकाम के लिए पंजाब असेंबली से करारदाद की मंजूरी। चेयरमैन MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी की वजीर आजम को मुबारकबाद। कहा, यह करारदाद जमहूरियत की बुनियादों को मजबूत करने के लिए अहम संग मील है। पूरी कौम पंजाब असेंबली की मशकूर है। अब जमहूरियत के समरात आम पाकिस्तानियों तक पहुंचेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने खालिद मकबूल का शुक्रिया अदा किया और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। FIA का साबिक चेयरमैन FBR शब्बर जैदी का नाम मुकदमे से निकालने का फैसला। फील्ड यूनिट की सिफारिश पर डिस्चार्ज रिपोर्ट अदालत में जमा कराने की हिदायत। ज़राए का कहना है C क्लास होने से शब्बर जैदी और दीगर FBR अफसरान के खिलाफ मुकदमा खारिज हो जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के 9 मुंतखब वज़रा की हलफ बर्दारी की तकरीब कुछ देर बाद गवर्नर हाउस में होगी। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने ट्वीट में कहा, नई काबीना की समरी पर दस्तखत कर दिए। काबीना में मीना खान आफरीदी, अरशद अयूब खान, अमजद अली आफ्ताब खान आलम, फजल शकूर खान और खलीकुर रहमान, रियाज खान, सैयद फखर जहां, आकिबुल्ला खान और फैसल खान शामिल हैं। मुजम्मिल असलम, ताज मोहम्मद मुशीर और शफी जान मुआविन खुसूसी होंगे। बानी PTI के खिलाफ GHQ हमला केस समेत 9 मई के 11 मुकदमात की समाअत का नोटिफिकेशन मनसूख। पंजाब हुकूमत ने नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आइंदा समाअत इंसदादे दहशतगर्दी अदालत कॉम्प्लेक्स में होगी। बानी PTI को बजरिया वीडियो लिंक पेश किया जाएगा। पीपल्स पार्टी ग्रेटर कराची प्लान 2047 तैयार कर रही है। वजीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह का कहना है, मंसूबा शहर की जरूरियात देखते हुए बनाया जा रहा है। माजी में हमारे पास कराची के लिए कोई जामे प्लान नहीं था। कराची के लिए मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं, फंड्स नहीं देते। साबिक मेयर वसीम अख्तर ने ARY न्यूज से गुफ्तगू में कहा, कराची के मसाइल के हल के लिए इंतजामी यूनिट बनना जरूरी है। 40 साल में ये नाकाम हो गए, मगर कहते हैं मुकाबला पेरिस से है। मरसू के प्रेशर से कुछ अलग करने का वक्त है। कराची में 4 रोज के दौरान हैवी गाड़ियों के 416 ई चालान किए गए। ट्रैफिक पुलिस ज़राए का कहना है, हैवी गाड़ियों की तेज रफ्तारी पर 297 और सीट बेल्ट की खिलाफ वर्जी पर 111 चालान किए गए। 81,60,000 के जुर्माने हुए। तेज रफ्तारी पर वाटर टैंकर, ऑयल टैंकर और 25 डंपर के भी चालान हुए।